السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ہم نے 259 آیات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں. اسی کو ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. اور یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی ہی حکمت والا ہے. 260 جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں. اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. 261 اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا صلہ تو ان کے رب کے یہاں ہی ہے، اور قیامت کے دن ان کو تو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. 262 مناسب بات کہہ دینا، درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے. اللہ غنی ہے، حلم والا ہے. 263 اے مومنو اپنے صدقات و خیرات کے احسان کو جتا کر ایسا دے کر برباد نہ کرو جس طرح وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اسے روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس مال کی مثال اس چٹان کی مانند ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، اس پر زور کا مینا برس کر اسے صاف کر ڈالے. اس طرح ریاکار اپنے اعمال کا ذرا سا بھی حصہ حاصل نہیں کریں گے. اللہ ان ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. 264 اور جو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک باغ کی مانند ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے اور اس پر مینا برسے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر پھار ہی صحیح، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو تو خوب ہی دیکھ رہا ہے. 265 کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اسے بڑھاپا آ پڑے، اس کے ننھے ننھے بچے ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. جس طرح اللہ تم سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو. 266 مومنو جو پاکیزہ عمدہ مال کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا. اگر وہ چیزیں تم کو دی جائیں تو بجز اس کے کہ لے لیتے، اس وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان لو کہ اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی ہر قسم کی تعریف اور ثنا کا حقدار اور سزاوار. دیکھو شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا کام کرنے کو کہتا ہے. اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ ہی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. 268 وہ جس کو چاہتا ہے حکمتوں سے نوازتا ہے، جس کو حکمت عطا ہوئی بلا شبہ بڑی نعمت ملی اس کو، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. 269 اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب جانتا ہے، اگر پوشیدہ کر کے دو تو حاجت مند کو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس طرح تمہارا دینا تمہاری گناہوں کو بھی دور کر دے گا. اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے. 271 اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مدت دم قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.